باللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظيما صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی۔ میں تھوڑا سا ایک ترمیم کر کے میں کہتا ہوں کہ جب بابا سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ ہم مولویوں کے غلام تھے، ہم پیروں کے غلام تھے، ہمیں ہر کسی نے حلوے کے طریقے بتائے، ہمیں چاولوں کے کھانے کے طریقے بتائے۔ میں مفتی صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں چیچا وطنی کے علاقے میں گیا ایک درزی کو سوٹ دینے کے لیے، تو وہاں دوست کو تھا زکام، اس نے کہا شاہ صاحب مجھے نا زکام ہے، ہفتہ ہو گیا ختم نہیں ہو رہا۔ تو مجھے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے کہا مجھے بھی زکام کو مہینہ ختم نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہا آپ ناریل کا تیل پئیں تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری گاڑی میں ناریل کا تیل پڑا تھا تو میں نے اٹھا کر میں وہ تیل اس کو دے دیا، میں نے کہا یار یہ 3 چمچ ملے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اب جب میں نے اس کو تیل دیا تو تیل پینے کے لیے چمچ نہیں تھا، پینے کے لیے وہاں ایک مولوی صاحب موجود تھے، نام کو ہم لیتے نہیں ہیں پھر پریشان ہو جائیں گے۔ وہاں مولوی صاحب موجود تھے، انہوں نے فوراً جیب میں سے چمچ نکالا ہے۔ میں نے کہا میرے آقا نے جیب میں چمچ نہیں رکھا لیکن میرے آقا نے تلوار ضرور رکھی تھی۔ یہ تو مفتی ضیاء اللہ قادری نے تفسیر ناموس رسالت کے اندر لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین 10% پگڑی داڑھی اور حلیہ لباس کے اندر ہے، 90% دین جد و جہد اور نظام کے اندر ہے۔ ہم 10% کو اپنا کر کھڑے، اب 90% کی بات ہی کوئی نہیں کرتا، نظام مصطفیٰ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحر گاہی۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ مولا علی نے جب عمر بن عبد الود کو مارا تھا اور ہمارا قائد جب جیل میں آیا، جیل سے باہر آیا 3 مہینے بعد، مولا علی جب عمر بن عبد الود کو مار کر آ رہے تھے نا تو صحابہ فرماتے ہیں مولا علی ایسے سینہ چوڑا کر کے شعر پڑھتے ہوئے عربی کے اندر آ رہے تھے۔ نصر الحجارۃ من ایسے سینہ چوڑا کر کے شعر پڑھ رہے تھے، نصر الحجارۃ من صفاحۃ رأیہ ونصرت رب محمد بثوابہ لا تحسبن اللہ خاذل دینہ ونبیہ یا محشر العذاب۔ 3 مہینے انہوں نے ظلم کیا لیکن جب ہمارا قائد آیا تو پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ ہوا کیا؟ علامہ اقبال کہتا ہے قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام جو ہوتا ہے وہ ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ آج یہ تلواروں کو چھوڑ کر اور جگہ لاتے ہیں۔ بتائیں نا کیا تعویذ دینا اسلام تعویذ دینے سے دین تخت پر آتا ہے؟ مرید بڑھانے سے دین تخت پر آتا ہے؟ یا بھوک مارنے سے دین تخت پر آتا ہے؟ اقبال کہتا ہے قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام جو ہوتا ہے وہ ننگی تلوار کی طرح ہوتا ہے۔ آج یہ تلواروں کو چھوڑ کر اور جگہ لاتے ہیں۔ بتائیں نا کیا تعویذ دینا اسلام تعویذ دینے سے دین تخت پر آتا ہے؟
مرید بڑھانے سے دین تخت پر آتا ہے، یا بھوک مارنے سے دین تخت پر آتا ہے، یا دیسی مرغے اپنے مریدوں سے لینے سے دین تخت پر آتا ہے، یا مرغیاں کھانے سے، بکرے کھانے سے دین تخت پر آتا ہے۔ دین تخت پر تو ایسے آتا ہے جیسے میرے آقا مولانا اسی دین کو تخت پر لانے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر خود تلوار لے کر بارڈر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور حضور کی نمازیں قضا ہو گئی دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ جناب مولوی تمہارا سیاست سے کیا کام؟ ہمارا تو ہے کہ جو نبیوں نے سیاست کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے ذہن اپنے بنائیں، ہمیں مجھے آپ کو ایک بات بتا دوں، سمجھا دوں۔ میرا کلاس ہے میرے ساتھ بیر شریف پڑھتا رہا، 2 سال مفتی کا کورس کیا اس نے اسلام آباد کے اندر۔ مجھے فون کر کے کہتا بابا جی کے وصال سے 3 یا 4 ماہ پہلے مجھے فون کر کے کہتا شاہ صاحب ہمارے گھر میں کبھی دیسی دودھ نہیں آیا تھا، ہم باہر سے دکان سے لینا پی لینا۔ کہتے بھیرے میں پڑھنے گئے، استادوں کی خدمت کی، ان کی بھینسیں تھی تو انہوں نے خالص دودھ دیا، تو جب خالص دودھ پیا مجھے الٹی آ گئی، خالص پیا جو نہیں تھا۔ کہتے میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، میرا خراب ہو گیا، تو ڈاکٹر کو چیک کرایا تو اس نے کہا آپ انگریزی آٹا سفید آٹا استعمال کرتے ہیں، آپ گندم استعمال کریں میرا ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جب ہم نے گندم کھلائی تو ان کا پیٹ اور خراب ہو گیا، ابھی گندم کھائی نہیں تھی۔ کہتے ہم آدھا انگریزی آٹا آدھے دیسی آٹا مکس کر کے کھاتے رہے، کچھ عرصہ لگا ہمیں دیسی تک آتے آتے۔ میں نے کہا کہ تمہیں 4-5 منٹ فون پر تیرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے کیا بتا رہے کوئی مقصد تو بتا۔ کہتے شاہ صاحب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولویوں پیروں نے ساری زندگی انگریزی دین بیان کیا تھا، اور بابا خادم حسین رضوی نے آ کر کیا خالص اب لوگوں کو الٹی آتی ہیں، اب ان کے میلے خراب ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آج حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، خدا کی قسم میں دکھانے کے لیے نہیں، نہ ہی کوئی دنیا کو دکھانے کے لیے، خدا کی قسم ہم مفتی صاحب کے آپ ہاتھ دینا یا آپ نہیں مانے ویسے دنیا، اللہ کی قسم ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑا تکبر کرتے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم آپ میں سے بھی کوئی ہو نا، آپ میں سے بھی کوئی ہو، داڑھی بھی نہ ہو، سر پر امامہ بھی نہ ہو، لیکن رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے لیے فیض آباد بھی گیا ہو، یتیم خانہ چوک بھی پہنچا ہو، وہ کہے شاہ صاحب ہماری جوتی اٹھاؤ، ہم جوتی بھی چوم دیں گے، سر پر بھی رکھ دیں گے۔ باقی جو بھی سمجھتا ہے ہم چودھری ہیں، ہم فلانے ہیں، ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا ہے، ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے مفتی صاحب کو بھی بابا جی کہتے تھے اسی جب وہ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، تو اس کے اندر شیرنیاں تھا اسی کو لائیں گے، تو بابا جی نے ان کی طرف ہمارے لیے تو یہی اعزاز کافی ہے کہ بابا جی نے کہا تھا ہم ان کو لائیں گے، ان جیسوں کو لائیں گے جو سمجھو میں جا کر لبیک کے نعرے لگا دیں گے۔ ہمارا تو حق وہی ادا ہو گیا، ہمارا تو سب کچھ وہی ادا ہو گیا جو انہوں نے جا کر اسمبلی میں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے۔ پوری دنیا میں ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں، چاہے ہم بسے چوروں نے ہمیں ایک چیز دی، وہ بھی زور لگایا، لگا نہیں ہے زور، اور انشاءاللہ وقت آنے، ابھی تو ایک چیز ابتداء عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا، ابھی تو ایک ہے آگے آگے دیکھو، انشاءاللہ ہم نے جانے نہیں سمجھی ہوگا، یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے، بچے گا بھی حضور کے نام پر، اور بچائیں گے اسے محمد عربی کے غلام، آپ نے اور میں نے کام کرنا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، سورہ محمد شریف کی آخری آیت ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرے دین کا کام نہیں کرو گے میں اور قوم لے آؤں گا۔ 70 سال سے مولویوں نے دین کا کام نہیں کیا، اللہ بابا میرے مجاہدین کو لے آیا اور آپ کو لے آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آج ہم کھڑے ہوں، ہم بھی نہیں کھڑے ہوں گے نا، دین کا کام ہوگا۔ احمد شاہ بھی چاہیے کہ مت سمجھے کہ ہمیں تحریک کو ہماری ضرورت ہے، نہیں، ہمیں تحریک کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا کا سوچیں تو صحیح، پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، پوری دنیا کا کفر ایک سائڈ پہ، اور 57 اسلامی ممالک کے حکمران بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کے مقابلے میں تنہا ایک جماعت کھڑی ہے، اس کا جماعت کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان، بے سر و سامنے کی حالت میں۔ الحمدللہ آپ پریشان نہ ہوا کریں، بابا جی فرماتے تھے، بابا جی ہمیں کہتے تھے، بابا جی فرماتے تھے جناب تحریک والے پریشان نہ ہوا، یہ ہمیں کل عدم کہنا چاہتے ہیں، ہمیں دبانا چاہتے ہیں، ان کے دبانے سے ہم دبنے والے نہیں ہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں ہے نام و نشان مٹانا ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری، تھمتا نہیں تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کسی نے ہمیں روکے ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جہاں ہم ایک بار محمد عربی کے غلام ٹھہر گئے، پھر پوری دنیا نے بھی کوشش کی اس کو ہلا نہیں سکتے۔ امام ربانی مجدد الفسانی 40 پہلوانوں نے مل کر آپ کی گردن سے جھکانا چاہیے تو جھکا لی،
یہ جو مولوی پیروں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں کبھی ادھر اسٹیئرنگ پھیر کے کبھی ادھر نون لیگ کے دور میں پی ٹی آئی کا دور ہے، ادھر زرداری کا دور ہے، ادھر گدڑ کا دور ہے، ادھر لومڑ کا دور ہے، ادھر ہمارے بابا جی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا ویل چیئر کا اسٹیئرنگ ہی نہیں ہوتا، ویل چیئر کا اسٹیئرنگ ہے ہی نہیں. ویل چیئر کے دو کام ہوتے ہیں، پیچھے آتی ہے آگے جاتی ہے. پیچھے تو ہمارے بابا جی آئے ہی نہیں، گنبد خضرا میں تو جاتے رہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. آپ بتائیں امام حسین کو یزید نے کیا کہا؟ یہی کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کر دے. میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے صرف کہ یزید کے سر پر امامہ نہیں تھا، یزید جمعے دھوپے نہیں دیتا تھا. ان حکمرانوں کو کیا آجل کے دونوں مولوی پیروں سے اس کو قرآن بھی زیادہ تھا، حدیث بھی آتے تھے، لیکن دین کے غدار تھا، زانی تھا، مسجدوں کو بے حرمتیاں کرتا تھا. لیکن امام حسین کو کہا ہاتھ میں ہاتھ ہے تو آپ نے دیا ہاتھ. امام حسین نے کربلا میں جا کے سبیل چلائی تھی، ایسے ہوا تھا. امام حسین نے کربلا میں جا کے حلوے کی دیکھ بانٹی تھی. امام حسین نے کربلا میں جا کے چاولوں کی دیکھ بانٹی تھی. امام حسین نے جا کر اس کے ہاتھ پر بیعت کر دی تھی. سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. امام حسین نے وہ فرماتے ہیں نا سلطان بہو عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق سے مننے ہو سچا عشق حسین ریڈا باہو سر دے وے آز نہ بھننے ہو. حسینی ہے ہی وہی کہ سر دے دے لیکن پیچھے نہ. اب سارے ہیں حسینی لیکن چاپلوسی عمران کی، سارے کہیں اپنے آپ کو حسینی اور چاپلوسی نواز کی، سارے کہیں اپنے آپ کو حسینی اور چاپلوسی زداری کی. ہم کسی کے کانے نہیں، ہم کسی کے غلام نہیں، نہ کسی ایم این اے کے غلام ہیں، نہ کسی ایم پی اے کے غلام ہیں، نہ ہم کسی چیئرمین کے غلام ہیں، نہ کسی کونسلر کے غلام ہیں. ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ کانے ہیں، یہ کسی سے آپ میں آپ دل کر بات نہیں کر سکتے. میں جب جیل میں گیا تو مجھے وہاں پر اتوار والے دن چیکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ انہوں نے کوئی پلیٹ شلیٹ یا زخمی کرنے کے لیے کوئی چیز میں چھپائی ہوئی ہو. آ کر بیری کی چیکنگ کرتے ہیں. چیکنگ کرنے کے لیے آیا تو ایک ریڈ فورس کا جوان کہتا ہوں مولوی سر دیوان کر لیتے، سر جھکا لیتے تو آج آپ کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. میں نے کہا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن ہم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو سر جھکا کے جیے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. آپ گلیوں نالیوں میں پریشان نہ ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں ہمارے مقابلے میں. ابھی تو ہمیں ایک مل گیا اتنے پریشان ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوا کریں. دیکھیں سمجھ بہت کنارہ پہنچ گئے تو ہمارے لیے یہی کافی. ہم تو لبیک میں آئے، پہلے ہمیں چیک دیتا تھا نہیں دیتا تھا. جب سے لبیک میں آئے بابا جی کی برکت سے تو ہمیں ہر جگہ سے رزق آ رہا ہے. اللہ ہر جگہ سے کبھی کھانا دے رہے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. امام حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں گٹھڑیاں بند گئی، گٹھڑیاں بند گئی پر تیرا ہاتھ بند نہیں. بھر گئے دل ہمارے نہ بھری دینے سے نیت تیری. فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر عرش بری کو دیکھے. ہمارا تو ان کے ساتھ واسطہ ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں. آپ فرماتے ہیں ٹوپیاں تھام کر عرش بری کو دیکھیں، اونچے اونچوں کو نظر نہ آئے رفت تیری. ہمارے آقا محمد کی شان تو نبیوں کو نظر ہی نہ آئی. امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شروع کہاں سے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ایسے لوگے نہیں. ہم ہمارے پیچھے ہمارے مالک کھڑے ہیں. بابا جی فرماتے تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ والے کارکنان پریشان نہ ہوا کریں. لبیک یا رسول اللہ کا ایک پلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا پلہ خود سرکار کے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ قدم یہ جو مرضی کہہ لیں قدم سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. ہاں آج مولوی پیر دعائیں مانتے ہیں یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی غیر مدد فرما، یا اللہ شام کے مسلمانوں کی غیر مدد فرما، یا اللہ فلسطین کے غیر مسلمانوں کی غیر مدد فرما. 74 سال ہو گئے غیر مدد آئی ہے؟ پہلا باب میں آئی ہے، یتیم خانے چوک میں آئی. تو مطلب یہ ہے کہ مدد کہاں آتی ہے جہاں میدان میں آنا پڑتا ہے. یہ ادھر بابا جی فرماتے تھے پارٹیاں پہلا بیک ہمارا ہے جڑا پورے کفر کو ملا گیا. امریکہ بھی پریشان ہے، فرانس بھی. بتاؤ نا 26 سالہ نوجوان کا ہمارے قائد کا قصور کیا ہے؟ بتائیں نا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی
بھاری اکثریت پوری دنیا میں ہماری طاقت ہم کی فراہم ہے، ہمارے پاس طاقتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہوائیں ان کی، فضائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، کہ آپ ہمر کی کیوں کر کھلے، ہمر ہے تقدیر کا بہانہ۔ اقبال کہتے ہیں ہواؤں میں بھی یہ ہو، فضاؤں میں بھی ہو، طاقتیں بھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس ہو، لیکن رب ہمارے پاس ہے، جب وہ چاہے گا ان کا سب کچھ الٹا کے رکھ دے گا۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ ہمارے لیے یہ کام نہ ہوا، وہ کام نہ ہوا، انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، لیکن پہلے رب کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب میں تیرے غلاموں کو آزماؤں گا، پہلے انعام سے پہلے آزماؤں گا، ان کو خوف بھی دوں گا، مصیبتیں بھی دوں گا، مال بھی لے لوں گا، ان کو بھوکا بھی رکھوں گا، ان کی ساری چیزیں بھی لے لوں گا، پھر بھی ہمارے دین کے ساتھ کھڑے رہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ثابت قدم کھڑے رہے، خوشخبری بھی ان کے لیے ہے، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے علاوہ کبھی کسی کے اوپر درود پڑھا ہو؟ سنا ہے کبھی کسی اور نبی پر پڑھا ہو، کسی صحابی کی بات آئی ہو؟ وہ تو اعلیٰ تھے، ہیں، انہی پر بھی ہے، ابھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، بتایا کسی نے نہیں، یہ تو بابا جی نے آ کر بتایا نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب جو تیرے غلام اور صحابہ ہی تھے نا جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، خوف برداشت کیے، سب کچھ، پھر ان کے نقش قدم پر جو چلے گا، تکلیفیں دین کے لیے برداشت کرے گا، خوف برداشت کرے گا، بھوک برداشت کرے گا، مصیبتیں برداشت کرے گا، اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر خود رب صلوات کرتا ہے، اور رب کی رحمتیں بھی نہیں پا رہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، جتنی مرضی ہے تسبیح، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، جتنا مرضی کوئی مولوی تسبیح کھینچ لے، جتنی مرضی کوئی باتیں کر لے، جتنا مرضی جو کچھ کسل کر لے، قرآن کی نص ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو گھروں میں بیٹھے ہوئے اور جو میدانوں میں گھروں میں بیٹھنے والوں کو ان جیسا ثواب نہیں مل سکتا، جتنی مرضی وہ کوشش کر لیں ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم الحمدللہ ہم تو ایسے ہر وقت حالت جنگ میں، ہم حالت جنگ میں، ہم تو ہر وقت رسول اللہ کے راہ پر دین کی سربلندی کے لیے، ظالموں کے مقابلے کے لیے نکلے ہوئے نہیں ہیں، نکلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن جو مولوی کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، جو حکمرانوں کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو بڑے محبت والے ہیں، ہم تو بڑے امن والے ہیں، دیکھیں جی ہمارے اندر تو یہ بات، میں نے کہا مولا علی سے بڑا کیا ہے جو اخلاق والا، ان سے بڑا کوئی محبت والا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر جب عمر بن عبد الود آیا، اس نے آ کر 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا تھا، اس نے آ کر آواز لگائی، اس نے کہا کوئی ہے تم میں سے جو آ کر جس نے ماں کا دودھ پیا آ کر میرے سے لڑے؟ غزوہ خندق کے موقع پر اس نے جب آواز لگائی تو مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب اس نے آواز لگائی تو سب سے پہلے صحابہ میں سے مولا علی کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور اجازت دیں، یہ نہیں فرمایا حضور اجازت دو میں اس کو تبلیغ کرتا ہوں، نہیں کہا، کوئی ہے تو ہمارے سامنے لائے، مولا علی نے فرمایا حضور اجازت دیں میں اس کا سر اتارتا ہوں، میرے آقا مولا نے خود مولا علی کے سر کے اوپر امامہ شریف باندھا، حضور نے خود امامہ باندھا اور حضور نے خود تلوار عطا کی، تلوار عطا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ادھر سے پورا اسلام جا رہا ہے، ادھر سے پورا کفر آ رہا ہے، پورا اسلام جا رہا ہے۔ جب مولا علی اس کے سامنے گئے تو اس نے کچھ کو جا کر کہا میں نے سنا ہے جو بھی تیرے ساتھ لڑنے آئے اس کی 3 باتوں میں سے ایک بات مانتا ہے، اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا بھی پہلی بات ہے اچھے کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے، جان بچ جائے گی تیری۔ یہ نہیں کہا حضور مہربانی فرماؤ اسی طرح 5-6 دن رہ کے چلا کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو جناب آپ کو محبت اور امن کے ساتھ بتاتے ہیں تیرے میں مسلمان کر کے جانا ہے، یہ نہیں کہ فرمایا پہلی بات ہے چپ کر کے حضور کا کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی فرمایا دوسری بات یہ تیری گردن نہیں اتاروں گا، ابھی بھی وقت ہے بھاگ جا۔ اس نے کہا اگر میں بھاگ گیا عرب کی عورتیں تانے دیں گی، 1000 کے ساتھ لڑتا تھا اور ایک سے ڈر کر آ گیا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا۔ مولا علی نے فرمایا پر تیسری بات یہ ہے میدان خالی پڑے، چل میدان میں، میدان خالی ہے، میدان میں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اس کا منہ کھل گیا۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں منہ کھلنے کو بعد پچیل گیا۔ اتنا ہماری لبیک یا رسول اللہ بڑے بڑے مولویوں پیروں کے بات پچیل گیا، بڑے بڑے سیاستدانوں کے منہ کھل گئے ہیں۔ وہ ہوا کیا یہ 26 سالہ جوان حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب حکمران بنایا گیا تو لوگوں نے اعتراض یہی کیا تھا کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران بنے، آپ نے پوری امت کو اپنے جتنے بھی تھے اس دور کے لوگ وہ ساری ان کو فتنوں سے بچا لیا، اس دور کے فتنوں سے بچایا تو ساروں کی ہم کی کھلی رہ گئی۔ یہ بچہ ایسے ہی انشاءاللہ تم حسد نہ کرو، کام کرو،
حسد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی نہیں لڑے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آئی تو انشاءاللہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہی ہمیں بابا جی بتا کر گئے. مولا علی نے اسے کہا تیسری بات ہے میدان خالی پڑا, اس کی آنکھ کی کھلی رہ گئی, اب کیا ہوگا؟ اب اس غصے میں نا جمپ لگایا اس نے گھوڑے سے, اور مولا علی کو کہا تو جانتا ہے میں عمر بن عبد الود ہوں, تو جانتا ہے میرا نام عمر بن عبد الود ہے, میں 1000 بندے کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں, اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو میری کہانیاں سنا کر دلیر کرتی ہیں. تجھے پتہ نہیں ہے میرا نام عمر بن عبد الود ہے, میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں, شاید تجھے پتہ نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا حضور ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں, مہربانی فرمائیں, آپ ہمیں ڈراتے ہیں, 1000 بندے کے تانے دیتے ہیں. نہیں یار حضور ہم تو تسبیح پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہی فرمایا مولا علی. مولا علی نے اس سے بڑھ کر اس سے بات کی. اس نے کہا میرا نام عمر بن عبد الود ہے, میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں. مولا علی نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا, میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. صحابہ فرماتے ہیں مولا علی اور عمر بن عبد الود کے درمیان اتنی لڑائی ہوئی, تبلیغ نہیں ہوئی, لڑائی ہوئی اور مٹی اڑی, گرد و غبار اڑا. مولا علی اور عمر بن عبد الود اس کے درمیان چھپ گئے. صحابہ فرماتے ہیں اندر سے تسبیحوں کی آواز نہیں آتی, تسبیحوں کی آواز نہیں آتی تھی, تلواروں کی جھنکار کی آواز آتی تھی. اور حضور نے فرمایا, صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میرے آقا مولا نے فرمایا علی نے اس کا سر اتار دیا. کہتے ہیں جیسے یہ فرمایا مولا علی نے اندر سے نعرہ لگا دیا, نعرہ تکبیر. کہتے ہیں جب مٹی ہٹی ہم نے دیکھا مولا علی نے اس کا سر اتارا ہوا تھا, اور مولا علی پھر آ رہے تھے. جب یہ انداز مولا علی کا سر اتارنے کا انداز شاہ الحکمت سے دل میں بیان فرماتے ہیں, یہ انداز جب حضور نے دیکھا نا, حضور نے فرمایا علی کی اس کاٹ کو دیکھ کر, علی کی اس لڑائی کو دیکھ کر, علی کے اس تلوار چلانے کو دیکھ کر آسمان کے سارے فرشتے مرحبا 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 کہہ رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا ضربت علی کی یوم الخندق کی من عبادت الثقلین, فرمایا علی کی ایک ضرب, علی کا ایک بار تلوار چلانا جو خندق والے دن اس نے میرے دشمن کا سر اتارا, حضور نے فرمایا میری عبادت الثقلین, تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے افضل ہے. تلوار چلانا افضل ہے, تسبیح چلانا افضل نہیں ہے. اس لیے آج آپ اس بات سے نکلیں, بابا سائیں رسول اللہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا کر فطرت شناس دے تجھے, سکوت لالا گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی انعام پیدا کر. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر کالا سے ٹھنڈک ہو شبنم, دریاؤں کے دل جس سے جہل جائے وہ طوفان. علامہ اقبال کہتا ہے حضور کا غلام وہ ہے جب آپس میں بات کرتا ہے تو شبنم سے بھی زیادہ نرم, لیکن جب کفر سے بات آتی ہے تو دریاؤں کے دل بھی ہل جاتے ہیں کہ محمد عربی کے شعر کی آواز ہے. اس لیے آپ سوچیں, آج اٹھیں, ان چیزوں سے باہر نکلیں, بتائیں نا جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ لبیک والے کیا کریں گے, یہ کیا کریں گے, انشاءاللہ سب کچھ ہم کریں گے. ہم انشاءاللہ کشمیر بھی جائیں گے, مفتی صاحب گئے ہیں, میں بھی گیا ہوں وہاں پر, وہاں نیلم کے اندر کرن کی جگہ ہے, وہاں دریا کے اس سائڈ پر آزاد کشمیر ہے, اس سائڈ پر مقبوضہ کشمیر ہے. میں نے وہاں پر کھڑے ہو کر دوستوں کو کہا, میں نے کہا یار دعا مانگو, یا اللہ ایک بار ہمیں یہ دریا پار کروا کے اس پہاڑی پر چڑھا دے, پھر تو دے گا کہ پورے قوم لمحہ کھانے یا نہیں کھانے. انشاءاللہ اب ہمیں ایک بار, یہی ہماری دعا ہے, یا اللہ ایک بار ہمیں موقع دے, ایک بار ہمیں طاقت دے, ایک بار ہمیں طاقت دے. انشاءاللہ بابا جی فرماتے تھے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں آج تک آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر 1 ارب 38 کروڑ یا 2 ارب جتنے بھی ہیں یہ مندروں کے لیے دیے جاتے ہیں. آج تک کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ گردواروں کے لیے دیے جاتے ہیں. آج تک کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ سکھوں کے عیسائیوں کی چرچوں کے لیے دیے جاتے ہیں, مسجدوں کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا. ہمارے شیخ نے جا کر بتایا نا اسمبلی کے اندر کہ 1 ارب 38 کروڑ بھی انہوں نے مندروں کے لیے دیا, سکھوں کے گردواروں کے لیے دیا, عیسائیوں کی چرچوں کے لیے دیا, لیکن مسجد کے لیے 1 روپیہ بھی بجٹ میں سے نہیں دیا.
مسجد کے بل میں ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. آج یہاں روڈ بنائے، روڈ بنانے کی خاطر مسجدیں گرا دی، لیکن روڈوں کے اندر مندر ہم نے کئی دیکھے ہیں کہ جو روڈوں کے درمیان میں مندر کھڑے ہیں لیکن مندر نہیں گرا. اسلام آباد چلے جائیں، وہاں مرین چوک کے اوپر ایک ریلوے لائن پٹری پڑی ہے، انہوں نے وہ نہیں گرائی کہ انگریز دور کی، اس لیے اس کو نہیں پھاڑنا. آپ بتائیں پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا یا مسجدوں کے لیے بنا تھا؟